بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی بہت سے کمال و خوبیوں کی جامع ہے۔ یہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر نامدار بھی اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور حلم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی، قرض یہ کیا بہت سی کمال خوبیوں کے جامع ہیں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے چند درخشاں پہلو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ہر پہلو ایسا ہے کہ جس کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے یہ ایمان افروز پہلو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل الخیر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اعلان و نبوت سے پہلے ہی مولائے کل سید رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں آئے۔ اس دور میں قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو لے لیا تھا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھولتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادات سیکھی۔ اسی لیے بتوں کی نحوست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی اور اسی لیے کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا لقب ہوا۔ پیارے دوستو، اگر بات کی جائے آپ کی حلیہ مبارک کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جسم کے فربا تھے، اکثر خود استعمال کرنے کی وجہ سے سر کے بال اڑے ہوئے تھے۔ آپ نہایت قوی اور مایانہ قد مائل بپستی تھے۔ آپ کا پیٹ دیگر اعضاء کے اعتبار سے کسی قدر بھاری تھا، مونڈھوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا، پیٹ سے نیچے کا جسم بھاری تھا، رنگ گندمی تھا، تمام جسم پر لمبے لمبے بال، آپ کی ریش مبارک گھنی اور دراز تھی۔ مشہور ہے کہ ایک یہودی کی داڑھی بہت مختصر تھی، تھوڑی پر صرف گنتی کے چند بال تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، اے علی، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں سال علوم ہے اور تم باب مدینۃ العلم ہو، تو بتاؤ قرآن میں تمہاری گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورہ اعراف میں ہے، جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بمشکل۔ تو اے یہودی، وہ اچھی زمین ہماری تھوڑی ہے اور خراب زمین تیری تھوڑی۔ دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم بہت وسیع تھا کہ اپنی گھڑی داڑھی اور یہودی کی مختصر داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن مجید سے ثابت کر دکھایا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن سارے علوم کا خزینہ ہے مگر لوگوں کی عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک کنیت ابو تراب بھی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو ابو تراب کہہ کے پکارتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم کے مزے لیتے، اس لیے کہ یہ کنیت آپ کو حضور ہی سے عنایت ہوئی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز آپ مسجد میں آ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پہ کچھ مٹی لگ گئی کہ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، قم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے اٹھو۔ اس روز سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور بہادری شہرۂ آفاق ہے۔ عرب و عجم میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے روب و دبدبے سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ پہ اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جانبازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ بدر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا کہ اے محمد، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کے فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کے سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید، جسے اپنی بہادری پہ بہت بڑا ناز تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور ڈینگے مارتا ہوا آپ پہ حملہ کیا، مگر شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور ذوالفقار حیدری نے اس کے گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ نے جھپٹ کے اس پہ حملہ کیا اور اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔ پیارے دوستوں، جنگ احد میں جبکہ مسلمان آگے اور پیچھے سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے۔ اس اعلان کو سن کے مسلمان بہت پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ ادھر ادھر ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ بھاگ بھی گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہ پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ جائیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پہ اٹھا لیا، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار بیچ میں سے ہٹتے گئے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑ کر حضور نبی کریم کے پاس جا کھڑا ہوا، کفار گروہ در گروہ حضور پہ حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ نے فرمایا علی ان کو روکو، تو میں نے تنہا سب کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور کئی ایک کو قتل بھی کیا۔ اس کے بعد پھر ایک گروہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا۔ آپ نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا تو میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی، تو آپ نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، مطلب یہ ہے کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبرائیل نے عرض کیا میں تم دونوں سے ہوں۔ پیارے دوستوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شہید ہو جانے کی نیت سے کافروں کے جھتے میں تنہا گھس جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے والے گروہ در گروہ سے اکیلے مقابلہ کرنا آپ کی بے مثال بہادری اور انتہائی دلیری کی خبر دیتا ہے، ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے عشق اور سچی محبت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت کعب بن مالک انصاری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عامرو بن عبد ود، جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، ایک جھنڈا لیے ہوئے نکلا تاکہ وہ میدان جنگ کو دیکھے۔ جب وہ اور اس کے ساتھی سوار ایک مقام پہ کھڑے ہوئے تو اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمرو، تو قریش سے اللہ کی قسم دے کر کہا کرتا تھا کہ جب بھی مجھ کو کوئی شخص 2 اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے تو اس میں سے ایک کو ضرور اختیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں میں نے ایسا کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ اور رسول اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمرو نے کہا مجھے ان میں سے کسی کی حاجت نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تو اب میں تجھ کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمرو نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، کس لیے مقابلے کی دعوت دیتا ہے؟ خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا یہ میدان میں پتہ چلے گا۔ دونوں میدان میں آ گئے اور تھوڑی دیر مقابلہ ہونے کے بعد شیر خدا نے اسے موت کے گھاٹ اتار کر جہنم میں پہنچا دیا۔ اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے ہیں جس کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں جوش اور بلبلہ پیدا کرتا رہے گا۔ خیبر کا وہ قلعہ جو مرحب کا پایہ تخت تھا، اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔ اس قلعے کو سر کرنے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، لیکن فاتح خیبر ہونا تو کسی اور کے لیے مقدر ہو چکا تھا، اسی لیے ان حضرات سے وہ فتح نہ ہوا۔ جب اس مہم میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا
کل ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام نے وہ رات بے قراری میں کاٹی، اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ یہ کاش رسول اللہ کل صبح ہمیں جھنڈا عنایت فرمائیں تو اس بات کی سند ہو جائے کہ ہم اللہ اور رسول کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول ہمیں چاہتے ہیں، اور اس نعمت عظمیٰ و سعادت کبریٰ سے بھی سرفراز ہو جاتے کہ فاتح خیبر ہو جاتے۔ جب صبح ہوئی تو سہام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امیدیں لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ نبی کریم آج کس کو سرفراز فرماتے ہیں۔ سب کی ارمان بھرے نگاہیں نبی کریم کے لب مبارک کی جنبش پہ قربان ہو رہی تھی کہ سرکار مدینہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، این علی بن ابی طالب، یعنی علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی جا کر ان کو بلا لائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ لائے گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حدیث شریف کے اصل الفاظ یہ ہیں، ان کی آنکھیں اس طرح اچھی ہو گئیں گویا دکھتی ہی نہ تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو اسلام کی طرف بلاؤ اور پھر بتلاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہے۔ خدا قسم اگر تمہاری کوششوں میں سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ اسلام قبول کرنے یا صلح کرنے کے بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مرحب یہ رجز پڑتا ہوا قلعے سے باہر نکلا۔ مرحب بڑے گھمنڈ سے آیا تھا، لیکن شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کی سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعے کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ جب لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنا چاہا تو 40 آدمیوں سے کم اسے اٹھا نہ سکے۔ دوستوں، تاریخ الخلفاء صفحہ 114 پر اگلی روایت اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ ابن عساکر نے ابو رافع سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ خیبر میں قلعے کا پھاٹک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا لیا۔ وہ پھاٹک ان کے ہاتھ میں برابر رہا اور وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا۔ اس کے بعد پھاٹک کو آپ نے پھینک دیا۔ لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے ساتھ کئی آدمیوں نے مل کر اسے پلٹنا چاہا مگر وہ نہیں پلٹا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم علم کے اعتبار سے بھی علمی صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث آپ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ کے فتوے اور فیصلے اسلامی علوم کے انواع الجواہر پارے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی آپ سے کسی مسئلے کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست جواب ہی پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی سے زیادہ مسائل شریعہ کا جاننے والا کوئی اور نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں علم، فرائض اور مقدمات کے فیصلے کرنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرا نہ تھا۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو۔ دوستوں، مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت پیش کی گئی جسے زنا کا حمل تھا۔ ثبوت شرعی کے بعد آپ نے اس کے سنگسار کا حکم فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یاد دلایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنگسار کیا جائے، اس لیے کہ زنا کرنے والی عورت اگرچہ گناہگار ہوتی ہے مگر اس کے پیٹ کا بچہ بے قصور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یاد دہانی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور فرمایا علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی علی کی موجودگی نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا رضی اللہ عنہما۔ پیارے دوستوں، اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ روایت کے مطابق حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے 17 رمضان المبارک کے مطابق 40 ہجری کو الگ صبح بیدار ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آج کی رات خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ
آپ کی امت نے میرے ساتھ کجروی اختیار کی ہے اور سخت نزاع برپا کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ظالموں کے لیے دعا کرو، تو میں نے اس طرح دعا کی کہ یا الہ العالمین تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ کی بیان ہی فرما رہے تھے کہ مؤذن نے آواز دی الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے دے کر آپ جگاتے تھے کہ اتنے میں ابن ملجم آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ پہ تلوار کا بھرپور وار کیا۔ وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی پیشانی کنپٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پہ جا کے ٹھہری۔ شمشیر لگتے ہی آپ نے فرمایا اذتو برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آنکھ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ حضرت عقبہ بن ابی صحابہ کہتے ہیں کہ جب بدبخت ابن ملجم نے آپ پہ تلوار کا وار کیا، یعنی آپ زخمی ہو گئے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا بیٹے میری 4 باتوں کے ساتھ 4 باتیں یاد رکھنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کی وہ کیا ہے فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اول سب سے بڑی تنگری عقل کی توانائی ہے، دوسرے بے وقوفی سے زیادہ کوئی مفلسی اور تنگ دستی نہیں، تیسرے غرور و گھمنڈ سب سے سخت وحشت ہے، چوتھے سب سے عظیم خلق کرم ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ دوسری 4 باتیں بھی بیان فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اول احمق کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نقصان پہنچا جاتا ہے۔ دوسرے جھوٹے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دیتا ہے۔ تیسرے بخیل سے دور رہو، اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو ہرا دے گا جن کی تم کو چاہت ہے۔ چوتھے فاجر سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے میں فروخت کر ڈالے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سخت زخمی ہونے کے باوجود جمعہ و ہفتہ تک بقید حیات رہے، لیکن اتوار کی رات میں آپ کی روح بارگاہ اقدس میں پرواز کر گئی، اور یہ بھی روایت ہے کہ 19 رمضان المبارک جمعہ کی شب میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک شب اتوار 40 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 4 برس 8 ماہ 9 دن آپ نے امور خلافت کو انجام دیا اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد امیر المومنین کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔